خطے میں کچھ ڈیولپمنٹس بہت دلچسپ ہو رہی ہیں، جس میں اب حال ہی میں جو تیانجن میں ہونے جا رہی ہے شنگھائی کوآپریشن کونسل کی ایک میٹنگ، جس میں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت تو شرکت کریں گے، لیکن اہم ہے اس میں انڈیا کی شرکت، اور بھارتی وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں چائنا آفٹر 7 ایئرس وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی کچھ دلچسپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کرتے ہوئے یمن میں اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک اہم شخصیت ہوتی وزیر اعظم، ان کی ہلاکت کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے، جس کی تصدیق ہونا بھی باقی ہے، لیکن کچھ ذرائع اس کی باقاعدہ تصدیق کر بھی رہے ہیں۔ ترکی کی جانب سے مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے گئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ مین وائل ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی آج ٹی وی اسکرینز پر نمودار ہوئے، انہوں نے ساری جتنی ایکٹیویٹی گلوبل ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس میں پاکستان کے کردار کا تذکرہ بھی کیا۔ مین وائل انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چائنا خطے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ سیٹ صاحب، افغانستان کے ساتھ معاملات کی جب بھی بات آتی ہے تو دیرینہ معاملات ہیں اور ڈیپ روٹڈ ہیں، جن کو حل کرنے کی ہر حکومت نے کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں بگاڑ رہا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا۔ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک میٹنگ دیکھی جس میں پاکستان اور افغانستان اکیلے نہیں تھے، بلکہ اس میں چائنا کا بھی کردار سامنے آیا، اور آپ کا انالیسس یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان اور چائنا دونوں کے تحفظات مجھے سے افغانستان حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے، تو اس پہ کوآپریشن کی امید تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ برف اب پگھلے گی اور افغان حکومت ان کنسرنس کو سیریس لے گی۔ لیکن افغانستان کے 2 صوبوں میں 2 ڈرونز اٹیک ہوتے ہیں جن میں ہلاکتوں کی اطلاع سامنے آتی ہے، اور افغانستان کی طرف سے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے گا اور بات جو ہے نارملائزیشن کی طرف جائے گی، لیکن اس نوعیت کے واقعے کے بعد کیا اثرات سمجھتے ہیں آپ خطے پر؟ جی عائشہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ توقع تو یہی تھی کہ چائنا، پاکستان اور افغانستان مل کے اب اپنے مسائل حل کریں گے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں ہمارے یہاں۔ تو اب یہ جو لیٹسٹ پوزیشن ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے کچھ اڈوں کے اوپر، جس میں ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، اور افغانستان کی حکومت نے بڑا سخت رد عمل اختیار کیا اور دھمکی بھی دی ہے کہ ہم بھی، ہماری طرف سے بھی پھر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے بمباری ہوئی تھی پاکستان علاقوں کے، جی، جبکہ کچھ بلوچ انسرجنٹ گروپس نے ایران کے اندر گھس کے اور ان کے کوئی سینئر پولیس افیشلز یا ریولوشنری گارڈز کے لوگوں کو مارا تھا۔ یہ وہ بلوچ انسرجنٹس ہیں جو کہ ایران کے خلاف علیحدگی پسند تحریک چلا رہے ہیں، اور ایران کو شک ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور یہ پاکستان کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے جا کے اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک کی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان کے جیٹ سے بھی جا کے بمبارڈمنٹ کی تھی ایران کے ایریاز میں، جہاں پاکستان کا خیال تھا انڈین اور پاکستانی بی ایل اے کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا کا ایک اسپائی خلبشن یادیو کو اریسٹ کیا تھا، تو وہ یہی پتہ چلا تھا کہ وہ ایران میں بیس تھا، اور انہی علاقوں میں وہ آیا تھا کراس کر کے پاکستان کے بی ایل اے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اینڈ سو آن۔ تو یہ تو ایران نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ہم نے ایران پہ کاؤنٹر اٹیک کیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے ہمارے پہ اٹیک کیا تھا، اسٹریٹجک اسٹرائکس کی تھی، اور پھر ہم نے جا کے کارروائی کر دی تھی۔ مگر یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے نا، کہ وہ آئے انہوں نے کر کے چلے گئے اور ہم نے کر کے چلے گئے، اس کے ساتھ جو نارمل ریلیشن شپ ہے نا، وہ ویسی کی ویسی چلتی رہتی ہے، اس پہ کوئی زیادہ دراڑ نہیں آتی۔ ہماری ایران کے ساتھ ریلیشن شپ خراب نہیں ہوئی، اس کے بعد ٹھیک ہی رہی۔ اسی طریقے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جب انڈیا نے وہ کیا تھا تو ہم نے کر دیا، اس کے بعد کوئی اس پہ کام خراب نہیں ہوا، کام ویسے ہی چلتا رہا۔ وہ بعد کی بات ہے کہ یہ اس دفعہ پہلگام کے بعد کچھ اور مسئلہ بن گیا، مگر اس وقت سے وہ نارمل روٹین تھی۔ اچھا، پرانے زمانے میں یہ روٹین ہوتی تھی کہ آپ لائن آف کنٹرول کر کے
تو اندر جا کے ٹھک ٹھک کر کے آ جاتے تھے, تو دوسری سائڈ بھی آ جاتی تھی, وہ ٹھک ٹھک کر کے, اور پھر تھوڑی بہت آرٹلری فائرنگ ہوتی رہتی تھی, لائن آف کنٹرول. تو یہ دس واز این ایکسٹینشن آف دیٹ, کہ گئے آئے اور تھوڑا بہت چلتا رہا. اور ویسے نارمل ریلیشن شپ, تجارت ہے اسپیشلی وہ, اور ڈپلومیسی پورے چلاتے رہے. اچھا, اب افغانستان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے اسی قسم کی اب سچویشن ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ, اس کو احساس ہو گیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ہیں یہ پاکستان کو بہت تنگ کر رہے ہیں, اور اس میں چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ چائنا کے بھی بیسکلی جو اٹیک ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر وہ سی پیک کے خلاف اٹیک ہے, تو اسی لیے چائنیز گاٹ انوالوڈ. انڈیا بھی نہیں چاہتا سی پیک چلے, اور ظاہر ہے بی ایل اے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر چائنیز انٹرسٹ بلوچستان میں زیادہ ہیں, گوادر میں ہیں, پھر ادر انٹرسٹ ہیں. اب وہ جو ہائی وے بننی ہے فرام بلوچستان ٹو افغانستان اینڈ دین فردر اپ ٹو سینٹرل ایشیا, تو اس لیے ڈائریکٹ اٹیک پاکستان پہ, انڈائریکٹ جو ہے دیٹ از آن چائنا, اور انڈائریکٹ چائنا کے اوپر جو ہے وہ اوبیسلی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے سی آئی اے کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اچھا, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے اٹیک کی ہے آن ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس, اس کے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کے اندر افغانستان کے ساتھ. انہیں بتا دیا گیا تھا پہلے کہ ہم ایکشن لیں گے اگر ہمارے خلاف یہ کاروائی رہی. اور میرا خیال ہے اسیسمنٹ ہے میری کہ افغانستان نے کہا ہوگا دیکھیے اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم تو آپ کو روک نہیں سکتے, ہمارے پاس تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے, نہ ہی ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جی, اور ہمیں بھی تکلیف ہے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی ہمارے خلاف بھی اپنی گنز کھول سکتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں, مگر یہ ہے کہ جب آپ کریں گے ایسی چیز تو ہم آپ کو کنڈیم کریں گے. وی ڈیفینیٹلی, ادروائز تو ہماری سوورنٹی کی بات بن جاتی ہے نا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے تھے, تو ہم تو کنڈیم کریں گے. اچھا, تو اگر آپ نے کرنا ہوا کچھ تو کر لیجئے گا. دیکھیے کہ سویلینز کے اوپر زیادہ اٹیک نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر اپنے جو لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کرنا چاہیں تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, وی کانٹ اسٹاپ یو, اینڈ ہم کنڈیم تو کریں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی بہت انڈیکیشن یہ تھی کہ ہم کر سکتے ہیں ایسی چیز, پرووائڈیڈ زیادہ پرولونگ نہ ہو اور سارا وقت نہ ہوتی رہے. فرام ٹائم ٹو ٹائم اگر ہمارا خیال ہے کہ کوئی آپ کو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ملتے ہیں تو کر لیں آپ. اور یہ بڑے طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے, یہ نہیں کہا جاتا کر لو جی کوئی گل نہیں, یہ بڑے اشارے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے, اور سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو میرا یہ ہاں, انٹیلیجنس شیئرنگ, ٹی ٹی اے تو آپ کو کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرے گی, مگر کم از کم یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کے خلاف کوئی لمبی چوڑی مہم نہیں چلائیں گے, کنڈیم کر کے فارغ ہو جائیں گے, دیٹ سارٹ آف تھنگ. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو مین ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ نہیں. میرا خیال کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آگے سے پاکستان اٹیک نہیں کرے گا جہاں ہائی ویلیو ٹارگیٹس ملیں گے؟ نہیں, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے حسب معمول پاکستان نے ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ یہ بات اب کہہ چکا ہے, اسپیشلی انڈر دا نیو ریجیم, کہ اگر پاکستان کو جو اٹیک کریں گے وی ول ریٹیلیٹ, اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم گھس کے ٹھوکیں گے. یہ بات تو اب واضح ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی پالیسی کے تحت یہ ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا. جتنے زیادہ اٹیکس ہوں گے فرام ٹی ٹی پی یا فرام بی ایل اے, تو آئی تھنک ہماری طرف ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم جا کے گھس کے ٹھوکیں گے. سو آئی تھنک یہ اس قسم کی سچویشن ہے. مگر میرا نہیں خیال اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے یا بات چیت بند ہو جائے گی, یا جو اس وقت جو ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ تھوڑے سے آگے بڑھا جائے ڈپلومیٹکلی, تاکہ اگلے 6 ماہ کے اندر معاملے حل ہوں تو ریکگنیشن کی طرف بھی بات چلے. تو میرا خیال ہے وہ اپنی طرف چلے گا, یہ بھی چلے گا ساتھ. اور چائنا پاکستان افغانستان کا جو فورم بنا ہے یہ ایکٹیو ہی رہے گا.